خواتین و حضرات، جہانگیر کا عہد چل رہا ہے۔ پچھلے 2 یا 3 ایپیسوڈز میں ہم نے اس کے زمانے کے عہد کے مشہور واقعات کا ذکر کیا ہے۔ آج کا ایپیسوڈ اور غالباً اس کے بعد کا 1 یا 2 ایپیسوڈ ہم مخصوص کر رہے ہیں ملکہ نور جہان کے لیے۔ جو لوگ لاہور رہتے ہیں یا جو لاہور گئے ہیں انہیں پتہ ہے کہ جہانگیر کا مقبرہ بھی ہے وہاں، اور نور جہان کا مقبرہ بھی ہے۔ اور نور جہان کے مقبرے کی ویرانی پر شعراء نے بہت کچھ لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں اس کے قبر پر یہ شعر لکھا تھا، مجھے نہیں معلوم اب لکھا ہوا ہے یا نہیں، کہ بر مزار ما غریباں نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزت نئے صدائے بلبلے، کہ ہم غریبوں کے مزار پر نہ کوئی پھول ہے، نہ کوئی چراغ ہے، نہ کوئی بلبل ہے، اور چراغ ہے نہ پھول ہے، نہ پروانے کا پر یہاں پر کوئی جلتا ہے، اور نہ ہی بلبل کی صدا آتی ہے۔ عروج کے بعد ہمیشہ زوال ہوتا ہے، اور اقتدار کے بعد ہمیشہ اقتدار سے محرومی ہوتی ہے۔ نور جہان کا نام آج بھی مغل تاریخ کا ایک جزو لا ینفک ہے، اور جہاں جہانگیر کا ذکر ہوتا ہے وہاں نور جہان کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کا دادا نور جہان کا محمد شریف اس کا نام تھا، اور وہ ایران میں صفوی بادشاہوں کے ہاں ملازمت کرتا تھا، افسر تھا، اچھے عہدے پر تھا، اور زندگی بڑے آرام سے گزر رہی تھی۔ یہ ہوا اس کے بعد کہ محمد شریف کا انتقال ہو گیا، اور اس کا جو بیٹا تھا غیاث بیگ، اسے ایران اب باپ کی وفات کے بعد راس نہیں آ رہا تھا۔ اس زمانے میں یہ ایک رواج تھا، جس طرح آج لوگ اپنے مالی حالات درست کرنے کے لیے مشرق وسطیٰ جاتے ہیں، UAE جاتے ہیں، یورپ اور امریکہ جاتے ہیں۔ اس زمانے کا جو ہندوستان تھا وہ ایرانیوں کے لیے ایسا ہی تھا جیسا آج کل پاکستانیوں کے لیے UAE ہے یا امریکہ ہے یا یورپ ہے۔ قطار در قطار وہاں سے شعراء بھی آ رہے تھے، امراء بھی آ رہے تھے، جرنیل بھی آ رہے تھے، سوداگر بھی آ رہے تھے، عام لوگ بھی آ رہے تھے۔ تو یہ بھی قسمت آزمائی کے لیے ہندوستان کا اس نے رخ کیا، اور قندھار جب پہنچا غیاث بیگ تو وہاں اس کی بیٹی پیدا ہوئی، جس کا نام اس نے مہر النساء رکھا۔ ایرانی افسروں کی اور ایرانی امیگرینٹس کی مغل بادشاہت میں بڑی مانگ تھی۔ اس کی کئی وجوہ ہو سکتی ہیں۔ ایک تو فارسی کا فائدہ تھا ایرانیوں کو، مغلوں کی سرکاری زبان اور ثقافتی زبان اور تہذیبی زبان اور خاندانوں کی زبان، اور پوری اپر کلاس کی جو زبان تھی وہ فارسی تھی۔ شروع میں تو ترکی تھی اکبر کے زمانے میں، لیکن بعد میں ترکی سے شفٹ کر کے پورا مغل سیٹ اپ جو تھا وہ فارسی پر آ گیا تھا۔ یہ جب پہنچا اکبر کے زمانے میں پہنچا، اور فتح پور سیکری اکبر کا کیپٹل تھا، ہم سب جانتے ہیں، تو اکبر نے اس کو اچھی ملازمت دے دی، اچھا عہدہ دیا، اور اس نے اپنی عقل مندی سے غیاث بیگ نے اور اپنی بے انتہا چالاکی اور محنت سے بادشاہ کی نظروں میں اچھا مقام حاصل کیا۔ 2 اوصاف غیاث بیگ کے بڑے عجیب و غریب تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ کسی کو ناراض نہیں کرتا تھا، جو بھی اس کے پاس آتا تھا اس کا کام کر دیتا تھا، بے انتہا فیاض اور سخی تھا۔ اور دوسری اس کی صفت جو تھی وہ بھی مغلوں کے سیٹ اپ میں بڑی اس کو مدد دے رہی تھی، اور وہ تھی کرپشن کا دورہ تھا، ظاہر ہے، تحائف کے حوالے سے، جاگیروں کے حوالے سے، اشرفیوں بھری تھیلیوں کے حوالے سے، یہ اس وقت کا رواج تھا۔ یہ بھی بہت کھلم کھلا اور جرأت سے رشوت لیتا تھا، اور لوگوں پر پیسے خرچ بھی کرتا تھا۔ اکبر کا جب انتقال ہوا اور جہانگیر سریر آرائے تخت ہوا، تو یہ جہانگیر کے بھی ظاہر ہے قریب ہو گیا، لیکن درمیان میں ایک پیچ آ پڑا۔ اس کے ایک بیٹے کو جہانگیر کے حکم سے پھانسی دے دی گئی، کیونکہ وہ خسرو نے جب بغاوت کی تھی تو وہ جہانگیر کا یہ موقف تھا کہ اس نے، یعنی غیاث بیگ کے بیٹے نے خسرو کی حمایت کی ہے۔ کچھ عرصہ اس کو قید بھی رکھا گیا، غیاث بیگ کو بھی، لیکن بہرحال یہ جو بادل تھے ابتلا کے، ادبار کے، یہ بہت جلد چھٹ گئے۔ اس کے بعد پھر اس کو عروج نصیب ہوا،
اور جہانگیر نے غیاث بیگ کو اعتماد الدولہ یعنی سلطنت کا ستون یہ اس نے خطاب دیا اسے۔ مہر النساء جب 17 سال کی ہوئی، خوبصورت بہت تھی، تو اس کے باپ نے اس کی شادی ایک ایرانی سے کر دی۔ یہ ایرانی جو تھا، یہ جب ایران میں تھا تو یہ بھی صفویوں کے ہاں ملازم تھا۔ اس کا نام علی قلی تھا۔ جہانگیر نے اس کو ایک دفعہ شیر کا شکار کرنے پر شیر افغن کا خطاب دیا تھا۔ مہر النساء کی شادی 17 سال کی عمر میں علی قلی سے ہو گئی، یعنی شیر افغن سے، جو ایرانی تھا۔ شیر افغن کا مزاج یہ تھا کہ بڑا شارٹ ٹیمپرڈ تھا، مزاج کا تیز تھا، بات بات پر تلوار نکال لیتا تھا، اور اکھڑ تھا بہت۔ اس کی پوسٹنگ جہانگیر نے بہار میں کر دی۔ وہاں اس کے خلاف کوئی کیس ہوا، معلوم ہوا کہ یہ جو مقامی افغان باغی ہیں ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو بہار کا جو گورنر تھا قطب الدین خان، وہ جب شیر افغن کے خلاف تفتیش کرنے، انکوائری کرنے آیا، تو اس نے شیر افغن نے قطب الدین خان پر حملہ کر دیا تلوار کے ساتھ تاکہ انکوائری نہ ہو سکے۔ لیکن قطب الدین خان جو گورنر تھا بہار کا، اس کے گارڈز نے شیر افغن کو وہیں پر مار دیا۔ یہ جب واقعہ ہوا ہے 1607 میں، تو جہانگیر کابل میں تھا۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس وقت کے جو مورخین تھے، ہم عصر تھے جہانگیر کے، جو کنٹمپریریز تھے، ان میں سے کسی نے بھی اس شبے کا اظہار نہیں کیا کہ چونکہ جہانگیر مہر النساء سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اس کے شوہر کو مروایا۔ شوہر کو مروانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مغلوں کے ہاں یہ ایک ان ریٹن لا تھا، یہ ایک اصول تھا کہ اگر بادشاہ کو کوئی عورت پسند آ جائے اور وہ شادی شدہ ہو تو اس کا شوہر اس کو طلاق دے کر بادشاہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور یہ آج کل کے زمانے میں بھی کسی کا نام لیے بغیر آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ اس قسم کے واقعات آج کل کے حکمرانوں کے حوالے سے بھی ہو رہے ہیں، ہوتے رہے ہیں اور ہمیشہ ہوتے رہے ہیں۔ بعد کے جو مورخ تھے انہوں نے یہ بات پتہ نہیں کس بنیاد پر کہی، حالانکہ جو جہانگیر کے ہم عصر یورپ کے لوگ وہاں آئے ہوئے تھے، پرتگالی تھے یا فرانسیسی تھے یا انگریز تھے، انہوں نے بھی اپنی ڈائریز میں، اپنے روزنامچے میں یا اپنے کسی کتاب یا خط میں اس شبے کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ اگر ذرا بھی شبہ یہ ہوتا کہ جہانگیر نے قتل کرایا ہے شیر افغن کو تو یہ بات دب نہیں سکتی تھی، اس نے پھیلنا ہی تھا۔ بہرحال مہر النساء میاں کے قتل کے بعد بہار سے واپس آ گئی دارالسلطنت میں، آگرہ میں۔ یہاں اس کو جو بڑی ملکہ تھی، یعنی جہانگیر کی سوتیلی ماں، اس کے سٹاف میں داخل کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ ان ملکاؤں کے بہت لمبے چوڑے سٹاف اور عورتیں اور مرد ہوتے تھے، تو 4 سال 1607 سے 1611 تک مہر النساء جو تھی وہ جہانگیر کی سوتیلی ماں کی، یعنی بڑی ملکہ کی سٹاف میں رہی۔ اتفاق سے جہانگیر کا اس سے آمنا سامنا ہوا اور جہانگیر نے اسے پسند کر لیا کیونکہ بہت خوبصورت تھی، اور اس کے بعد جہانگیر نے اس سے شادی کر لی۔ یہ شادی اسی وقت ہوئی ہے 4 سال کے بعد 1611 میں۔ اس وقت جہانگیر کے حرم میں 300 کے قریب خواتین تھیں، جن میں سے 4 چیدہ سلیکٹو جو خواتین تھیں، مرتبے میں دوسروں سے اعلیٰ اور برتر تھیں، ان کو ملکہ کا خطاب دیا جاتا تھا، اور باقی جو تھیں 300 یا جتنی بھی تعداد تھی سینکڑوں میں، ان میں سے کچھ کنیزیں کہلاتی تھیں، کچھ بیویاں کہلاتی تھیں، کچھ حرم سرا کی ارکان، یا جو بھی ہے وٹ ایور اٹ از، جو بھی اس وقت کا کلچر تھا۔ جہانگیر کی اس شادی کے بعد نور جہان کے اندر قدرت نے جو صلاحیت رکھی تھی حسن کی اور قلمندی کی اور موقع شناسی کی، اس کے بعد پھر نور جہان نے جہانگیر کو موقع نہیں دیا کہ وہ کوئی اور شادی کرے یا کسی اور عورت کو اپنا دل دے یا کسی اور عورت کے ساتھ اس کے تعلقات ہوں یا کسی پر وہ مر مٹے۔ موقع شناس بہت تھی، اس کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ بادشاہ کو خوش کس طرح کرنا ہے، اور عادات بھی اس کی وہ تھیں جو عام خواتین میں، عام شہزادیوں میں نہیں ہوتی تھیں۔ مثلا وہ شکار کھیلتی تھی اور اس کا نشانہ اتنا اچھا تھا
کہ اس نے ایک ہی دفعہ ہاتھی کے ہودے میں بیٹھ کر 4 شیر جو ہیں وہ اپنی بندوق سے مار گرائے۔ شراب بھی جہانگیر کے ساتھ پیتی تھی، یہ کام بھی وہ تھا جو بہت سی عورتیں نہیں کر سکتی تھیں۔ جہانگیر کو بہت شوق تھا سرکاری تقاریب کا، گالا نائٹس کا، فنکشنز کا، وہ بھی ارینج کرتی تھی، اور انٹیریئر ڈیکوریشن کی ماہر تھی۔ اس کو پتہ تھا کہ کس طرح تقریب کو 4 چاند لگانے ہیں۔ چراغوں کی اور شمعوں کی وہ ایسا سماں باندھتی تھی اور قطار اندر قطار رکھتی تھی کہ جو تالاب ہوتے تھے ان کے اندر ایک خوبصورت منظر پیدا ہوتا تھا۔ بہت مارکے کے مشروبات اور بہت ٹاپ کلاس جو ڈشیں ہوتی تھیں گوشت کی اور دیگر رنگا رنگ لذیذ اشتہا انگیز اور پرتکلف کھانوں کی وہ ارینج کرتی تھی۔ امراء آتے تھے، امراء کی بیگمات آتی تھیں۔ یہ قالینوں کے اس نے پیٹرن ڈیزائن نئے ایجاد کیے، اور جیولری میں اور ملبوسات میں جو اس نے اختراعات کیں، جو اس نے نئی نئی چیزیں ایجاد کیں، وہ 100 سال تک وہ ساری چیزیں فیشن میں رہیں۔ حکومت پر پریکٹیکلی نور جہان کا قبضہ ہو گیا تھا۔ جہانگیر نے یہ لکھا ہے اپنی تزک میں کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے آدھا سیر 1/2 کلو شراب چاہیے اور آدھا سیر گوشت چاہیے۔ تو اس کو اگر کوئی اس کے ساتھ معاملہ ڈسکس بھی کیا جاتا تھا تو وہ یا نور جہان کا ذکر کر دیتا تھا یا اس کے بھائی آصف کا ذکر کر دیتا تھا۔ 4 افراد پر مشتمل یہ تھی انجمن نور جہان جس کو چلا رہی تھی۔ ایک اس کا باپ اعتماد الدولہ، ایک اس کا بھائی آصف، اور شاہ جہان بھی بہت نزدیک تھا اس کے، اور جہانگیر، یہ 4 مل کر حکومت چلاتے تھے۔ اب یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ نور جہان من مانی کرتی تھی، وہ بہت عقل مند تھی۔ اس نے کسی بھی معاملے میں جہانگیر کو ناراض کبھی نہیں کیا۔ ہر کام وہ یا تو جہانگیر سے پوچھ لیتی تھی، یا وہ جہانگیر کی اتنی رمز شناس ہو گئی تھی کہ اس کو پتہ تھا جہانگیر کیا چاہتا ہے۔ چنانچہ جہانگیر کو کبھی شکایت کا موقع نہیں ملا کہ اس نے یہ کہا ہو کہ یہ کام اس طرح کرنا تھا اور اس طرح کیا گیا۔ جب اعتماد الدولہ اس کا باپ انتقال کر گیا اور شاہ جہان سے دوری پیدا ہو گئی بغاوت کی وجہ سے، تو پھر یہ جو انجمن تھی، یہ کونسل جو تھی گورنرشپ کی، یہ 2 آدمیوں پر مشتمل ہو گئی، 2 افراد پر، ایک نور جہان پر اور ایک اس کے بھائی آصف پر مشتمل ہو گئی۔ سکے جو تھے، پچھلے ایپیسوڈ میں نے کہا تھا کہ صرف خطبہ اس کے نام کا نہیں پڑھا جاتا تھا اور سکہ اس کے نام کا نہیں چلتا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سکے پر بھی اس کا نام ہوتا تھا نور جہان کا جہانگیر کے ساتھ، اور جتنے سرکاری نوٹیفیکیشن ہوتے تھے، فرامین ہوتے تھے، آرڈرز ہوتے تھے، ان کے اوپر بھی جہانگیر کے ساتھ نور جہان کا ذکر ہوتا تھا۔ پردے میں وہ رہتی تھی، اور جو بھی مسئلہ پیش آتا تھا وہ اپنی دور اندیشی، عقل مندی اور کول مائنڈڈ ہونے کی وجہ سے حکمت عملی ایسی اپناتی تھی کہ وہ مسئلہ خواہ عسکری تھا، خواہ فائنینشیل ایڈمنسٹریشن کا تھا، خواہ جنرل ایڈمنسٹریشن کا تھا، تو ان سب امور پر اس کی گرفت تھی اور وہ ماہر تھی۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس کی مخالفت نہیں ہوئی اس زمانے میں؟ وہ زمانہ، آج ہم کہتے ہیں کہ میل شاونزم ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت میل شاونزم آج سے کئی 100 سال پہلے کتنا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک پدرسری نظام تھا، وہاں بھی مردوں کی ڈیفینیشن تھی۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ امراء اس کے خلاف تھے اندر سے، لیکن وہ امراء کو خوش بھی کرتی تھی۔ مہابت خان جو کابل کا گورنر تھا، اس کی پروموشن نور جہان اور آصف نے 11 سال روکے رکھی۔ اس نے برملا کہا تھا جہانگیر کو کہ یہ آپ نے ایک عورت کے سپرد تمام اختیارات کیے ہوئے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ تاریخ کیا لکھے گی آپ کے بارے میں؟ لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ اگر مہابت خان اس کو 100 دفعہ بھی کہتا، اور مہابت خان جیسے کئی آ کر جہانگیر کو مشورہ دیتے، پھر بھی نور جہان کا اتنا زیادہ اثر تھا جہانگیر پر کہ اس نے کسی کی بات نہیں ماننی تھی۔ ابھی نور جہان کا یہ قصہ چل رہا ہے، ہم اگلے ایپیسوڈ میں نور جہان پر مزید بات کریں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔